اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت نحم، مضمون تفسیر، سبق نمبر 8۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا لما یقض ما امرہ سے آج کا سبق ہے۔ ترجمہ کرتے ہیں پہلے۔ کلا لما یقض ما امرہ، ہرگز نہیں، لما یقضی ابھی تک پورا نہیں کیا، ما امرہ جس کا اس کو حکم ملا ہے، فلینظر الانسان پس چاہیے کہ دیکھے انسان، الی طعامہ اپنے کھانے کی طرف، انا صببنا الماء صبا کہ ہم نے اوپر سے پانی برسایا، اوپر سے بارش برسائی، ثم شققنا الارض شقا پھر ہم نے زمین کو چیر دیا، پاڑ دیا، فانبتنا فیہا پھر اگائے ہم نے اس میں، حبا اناج، وعنبا اور انگور، وقضبا اور سبزی، وزیتونا اور زیتون، ونخلا اور کھجور، وحدائق غلبا اور گھنے باغات، وفاکہتا وابا اور میوہ اور چارہ، متاعا لکم یہ فائدہ ہے تمہارے لیے، ولانعامکم اور تمہارے مویشیوں کے لیے، فَإِذَا جَاءَتْ پھر جب آ جائے گی، الصَّاخَّةُ کان بہرا کر دینے والی آواز، پھر جب وہ سخت چیخ آ جائے گی، یوم یفر المرء جس دن بھاگے گا آدمی، من اخیہ اپنے بھائی سے، وامہ اور اپنی ماں سے، وابیہ اور اپنے باپ سے، وصاحبتہ اور اپنی بیوی سے، وبنیہ اور اپنے بیٹوں سے، لکل امرئ منہم ہر آدمی کے لیے ان میں سے، یومئذ اس دن، شأن ایسی حالت ہوگی، یغنیہ جو اسے بے پرواہ کر دے گی، وجوہ یومئذ کتنے ہی چہرے اس دن، مسفرہ روشن ہوں گے، چمکدار ہوں گے، ضاحکۃ ہنسنے والے، مستبشرہ خوش ہونے والے، ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ اور کتنے ہی چہروں پر اس دن گرد و غبار ہوگا، ترہقہا چھائی ہوگی ان پر، قطرہ ذلت، سیاہی، اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ یہی کافر فاجر لوگ ہوں گے۔ اب ان آیات کی تفسیر کرتے ہیں۔ ان آیات کی تفسیر یہ ہے کہ اس سے پچھلی آیات میں انسان کی تخلیق کی ابتدا اور انتہا کا ذکر تھا، یعنی انسان کی پیدائش اور اس کی موت کا، اس کے قبر میں رکھے جانے کا ذکر تھا، اور انسان پر اللہ تعالیٰ کی جو انعامات ہیں اور اللہ تعالیٰ کی جو قدرتیں ہیں ان کو بیان کیا تھا۔ وہ قدرتیں اور وہ انعامات تھی کہ جن کا خود انسان کی ذات کے ساتھ، انسان کی پیدائش کے ساتھ ان کا تعلق تھا۔ تو اب ان انعامات کو ذکر کرنے کے بعد جو وہ انسان کہ جنہوں نے ان انعامات کی قدر نہیں کی، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کیا، تو اس ناشکر انسان کو تنبیہ کی گئی ہے کہ ان تمام انعامات کا، احسانات کا تقاضا یہ تھا کہ انسان اللہ تعالیٰ کی ان مخلوقات میں، ان انعامات میں، احسانات میں غور و فکر کر کے توحید کا اقرار کر لیتا، اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آتا، اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں اس پر عمل کرتا، مگر انسان نے ایسا نہیں کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کیا۔ تو اس کے بارے میں آگے فرما دیا کہ کلا لما یقض ما امرہ کہ ہرگز نہیں، لما یقضی ابھی تک انسان نے پورا نہیں کیا، ما امرہ جو حکم اس کو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو غور و فکر کر کے ایمان لانے کا حکم دیا تھا، لیکن انسان نے نہ تو توحید کا اقرار کیا، نہ رسالت کا، نہ بعث بعد الموت کا اس پر وہ ایمان لایا۔ حالانکہ جو انعامات اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے تھے ان تمام کا تقاضا تو یہی تھا کہ انسان ان پر ایمان لے آتا، توحید کا اقرار کر لیتا۔ تو آگے فرما دیا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے کی طرف دیکھے۔ اب یہاں سے اس آیت سے ان انعامات کا ذکر ہے کہ جو تخلیق انسانی کی ابتدا اور انتہا کے درمیانی زمانے میں انسان پر ہوتی ہیں، وہ انعامات، وہ احسانات ہوتے ہیں کہ انسان کی پیدائش، ابتدا یعنی پیدائش سے اور انتہا یعنی موت تک کے درمیان کی جو زندگی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس زندگی میں انسان پر جو انعامات کیے ہیں
تو وہ یہاں پہ ذکر ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کانے کی طرف دیکھے. تو مطلب یہ ہے اس کا کہ انسان اپنے کانے کی طرف غور کرے کہ جس نوالے کو، جس لقمے کو وہ اپنے منہ میں ڈالتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیسے تیار کیا ہے. تو آگے بتا دیا کہ انا صببنا الماء صبا، کہ ہم نے اوپر سے بارش برسائی. صبن کا مطلب ہے اوپر سے ڈالنا، اوپر سے انڈیلنا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہلے بادل اللہ تعالیٰ اٹھاتے ہیں، اس کے بعد اس میں پانی بھر کے اور اس پانی کو زمین پر بھی برساتے ہیں. تو کیا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ایسی ذات ہے جو ایسا کر سکے، جو اس پر قادر ہو؟ اور پھر بارش برسانے کے بعد، پانی اتارنے کے بعد ثم شققنا الارض شقا، ہم نے زمین کو چیر دیا، پاٹ دیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے زمین میں پانی جذب کرنے کی استعداد رکھی ہے، قوت رکھی ہے، اور زمین کو نرم بنایا ہے. تو اس پانی کے ذریعے زمین کو چیر دیا کہ وہ زمین اپنے اندر کے اناج، غلہ، سبزیاں وغیرہ اگاتی ہیں، نکالتی ہیں. فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، پھر اگائے ہم نے اس میں اناج، وَعِنَبًا وَقَضْبًا، اور انگور اور سبزی. یعنی بارش برسانے کے بعد زمین کو چیر کر اس کے بعد جو مختلف سبزیاں یا مختلف چیزیں زمین سے نکلتی ہیں تو اس کا ذکر ہو گیا کہ حبہ، اناج یا غلہ، گندم، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں. وعنباً، انگور کو پیدا کیا ہے. اور انگور کا ذکر اس لیے کیا کہ انگور بطور غذا کے بھی اس کو لوگ کھاتے ہیں اور بطور تلذذ کے بھی. یعنی بھوک کے وقت بھی بھوک ختم کرنے کا، بھوک مٹانے کا بھی وہ فائدہ دیتی ہے، اور بطور تلذذ کے بھی اس کو، یعنی پھل کے طور پر بھی اس کو کھایا جاتا ہے. اور اسی انگور سے مختلف قسم کی مشروبات بھی تیار کی جاتی ہیں. وقضبہ، اور سبزی، یعنی کھانے کے لیے جو مختلف سبزیاں ہوتی ہیں کہ جو چاہے کاٹ کر پکائے جائیں یا بغیر پکائے بھی اس کو کاٹ کر کھایا جا سکتا ہے، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے. وزیتون ونخلا، اور زیتون کو پیدا کیا. زیتون کو سالن کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، بطور سالن کے بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے فوائد اس کے ہیں. ونخلا، اور کھجور بھی پیدا فرمایا. وحدائق غلبا، اور گھنے باغات. اور ان باغات میں پھر مختلف قسم کے پھل پھول بھی ہوتے ہیں، ان میں درخت ہوتے ہیں کہ جن سے انسان سایہ حاصل کرتا ہے، تو اس کے بھی بہت سارے فوائد ہیں. وفاکہۃ وابا، اور میوے، یعنی تمام چیزوں کے علاوہ اور میوے بھی ہیں کہ جن کو بطور تلذذ کے انسان کھا سکتا ہے. وابا، اور گھاس یعنی چارہ بھی پیدا کیا. تو یہ تمام چیزیں جو پیدا کی ہیں تو متاع لکم ولانعامکم، یہ سب تمہارے اور تمہارے مویشیوں، تمہارے جانوروں کے فائدے کے لیے ان کو پیدا کیا ہے. اور پھر جو جانور اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں تو وہ بھی تمہارے فائدے کے لیے ہیں، تاکہ انسان اس کا دودھ پیے، اس کا گوشت کھائے، ان کے چمڑوں کو استعمال میں لائے، ان سے جوتے بنائے، اور بھی چیزیں ان سے بن سکتی ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نمونے ہیں. تو جس ذات نے، جس اللہ نے پانی کے ایک قطرے سے اتنی ہزار چیزوں کو پیدا کیا ہے تو وہ انسان کی دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے. اور یہ تمام انعامات ہیں، ان تمام انعامات کا جو ذکر کیا ہے تو ان کا تقاضا یہ ہے کہ جو منعم ہے، انعام کرنے والا ہے، احسانات کرنے والے ہیں، نعمتیں دینے والا ہے، تو اس کا شکر ادا کیا جائے. اور شکر ایسے ادا کیا جائے گا کہ اس کی توحید کا اقرار کیا جائے، اس پر ایمان لایا جائے، اس کے احکامات کی تعمیل کی جائے. آگے فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، پھر جب کان بہرا کر دینے والی آواز آ جائے گی. اب پیچھے اللہ تعالیٰ کے انعامات کا ذکر ہو گیا تھا، قدرت کے دلائل کو بیان کر دیا گیا تھا. تو اب اس کے بعد یہاں سے اصل مضمون یعنی آخرت کی طرف عود ہے، دوبارہ اس کو ذکر کیا گیا ہے کہ قیامت اور اس میں جو سختیاں ہوں گی، ہولناکیاں ہوں گی، اس کے جو احوال ہے ان کا یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے. اور پھر جو لوگ ہوں گے ان کو ان کے اعمال کا بدلہ بھی ملے گا. یعنی جنہوں نے دنیا میں نصیحت کو، قرآن کو قبول کر لیا تھا، وہ ایمان لے آئے تھے تو ان کے لیے خوشخبری کا، اور جنہوں نے قبول نہیں کیا تھا، انکار کیا تھا، تکذیب کی تھی، تو ان کے لیے عذاب شدید، سخت عذاب کا یہاں پہ بیان ہے. تو فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، پھر جب کان پھوڑ دینے والی آواز آ جائے گی، مطلب یہ ہے کہ انسان کو کہا جا رہا ہے کہ تم جو ناشکری کر رہے ہو، ایمان نہیں لا رہے،
تو جب کان کو بہرا کر دینے والی آواز آ جائے گی، مراد اسے قیامت کا دن ہے. نفخہ ثانیہ مراد ہے کہ جب دوسری بار سور میں پھونکا جائے گا تو اس سے تمام لوگ زندہ ہو جائیں گے، قیامت کا دن قائم ہو جائے گا. تو اس دن تمہیں اپنی ناشکری کا انجام معلوم ہو جائے گا کہ ہم جو ایمان نہیں لائے تھے، اللہ تعالیٰ کے انعامات کا شکر ادا نہیں کیا، اس کی ناشکری کی تھی، تو اس کا انجام کیا ہوگا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. جس دن آدمی اپنے بھائی سے اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے بھاگے گا اور اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹوں سے. اب یہاں پہ قیامت کے دن کی دہشت کا، اس کی ہولناکی کا، سختی کا بیان ہے کہ قیامت کے دن ایسی حالت ہوگی لوگوں کی کہ ہر آدمی اپنے اعزاء سے، اپنے رشتہ داروں سے بھاگے گا. اور بھاگنے کی وجہ یہ ہوگی تاکہ ان کے رشتہ دار ان کے اعمال ان سے نہ مانگ لیں. یا تو دنیا میں انہوں نے کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کی حق تلفی کی ہوگی، یا کسی کا اس پر حق ہوگا، جیسے کسی کا قرض ہے اس پر، یا اس نے والدین کی نافرمانی کی تھی تو وہ اپنے حقوق کا مطالبہ کرے گا. تو اس مطالبے کے ڈر کی وجہ سے وہ انسان دوسرے انسان سے بھاگے گا. یعنی آدمی اپنے بھائی، ماں باپ سے، اپنی بیوی بچوں سے وہ بھاگے گا. یا اس کے گناہوں کا بوجھ اتنا اس پر ہوگا کہ وہ شرمندگی کی وجہ سے، ندامت کی وجہ سے کسی سے آنکھیں نہیں ملا سکے گا، تو اس وجہ سے وہ وہاں سے بھاگے گا. تو یہاں پہ اسی کا ذکر ہے کہ قیامت کا دن اتنا سخت ہوگا کہ ہر رشتہ دار اپنے دوسرے رشتہ دار سے، چاہے وہ بھائی ہو، بیٹا ہو، ماں باپ ہوں، جو بھی ہوں، ان سب سے ایک دوسرے سے وہ بھاگیں گے، کسی کا کوئی خیال نہیں ہوگا. پھر یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ سب سے پہلے کون کس سے بھاگے گا. تو یہاں پہ بھی اس کے مختلف اقوال اس میں موجود ہیں. ایک تو یہ ہے کہ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کنعان سے بھاگیں گے، چونکہ وہ ان کا بیٹا کافر تھا تو وہ ان سے بھاگیں گے تاکہ وہ سفارش کے لیے نہ کہہ دے. یا پھر نوح اور لوط علیہ السلام اپنی بیویوں سے بھاگیں گے، کیونکہ ان کی بیویاں کافرہ تھی، وہ ایمان نہیں لائی تھی، تو کہیں وہ سفارش کا نہ کہہ دیں، شفاعت کا نہ کہہ دیں، اس لیے وہ ان سے بھاگیں گے. یا پھر ابراہیم علیہ السلام اپنے والدین سے، اپنے باپ آزر سے بھاگیں گے، کیونکہ ان کا باپ جو تھا وہ مشرک تھا، تو وہ سفارش کا نہ کہہ دے، اس لیے وہ ان سے بھاگیں گے. اور ایک قول اس میں یہ ہے کہ قابیل حابیل سے بھاگے گا کہ وہ اپنے ناحق خون کا مطالبہ نہ کر دے، کیونکہ قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا. تو قیامت کے دن چونکہ وہ اس کو اس بات کا خوف ہوگا، ڈر ہوگا کہ اس کا بھائی اس سے اپنے خون کا مطالبہ کرے گا، تو اس وجہ سے وہ اس سے بھاگے گا. تو اب آگے وجہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو لوگ بھاگیں گے ایک دوسرے سے، اپنے رشتہ داروں کا خیال نہیں ہوگا، تو اس کی وجہ کیا ہوگی کہ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. ہر آدمی کے لیے ان میں سے اس دن ایسی حالت ہوگی کہ اسے اوروں سے بے پرواہ کر دے گی. یہاں پہ یہ علت وجہ بیان ہو رہی ہے، مطلب یہ ہے کہ قیامت کا دن ایسا کیوں ہوگا، یعنی لوگ ایک دوسرے سے کیوں بھاگیں گے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دن ہر ایک شخص کی، ہر ایک فرد کی ایسی حالت ہوگی کہ اس کو اپنی حالت کے علاوہ کسی اور کا پتہ نہیں چلے گا. اپنی ہی فکر سب کو پڑی ہوگی کہ کسی طرح سے ہمیں نجات مل جائے اور ہم اس عذاب سے، ان سختیوں سے چھٹکارا پا لیں. اب یہاں تک تو حساب اور کتاب سے پہلے کے احوال تھے کہ جب حساب کتاب شروع نہیں ہوا ہوگا تو یہ حالات ہوں گے کہ لوگ ایک دوسرے سے بھاگیں گے، کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی، ہر نفس کو، ہر شخص کو اپنے نفس کی پرواہ ہوگی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا. لیکن اب اس کے بعد جو آگے ہے وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، تو یہ حساب اور کتاب کے بعد کے حالات ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے حساب اور کتاب شروع ہو جائے گا اور نیکوکاروں کو، نیک لوگوں کو ان کا عمل نامہ دے دیا جائے گا اور بدکاروں کو ان کا عمل نامہ مل جائے گا. تو اس وقت وجوہ یومئذ مسفرہ، بہت سے چہرے روشن ہوں گے، چمکدار ہوں گے، دمک رہے ہوں گے. ضاحکۃ مستبشرہ، ہنسنے والے، خوش ہونے والے وہ ہوں گے. اور یہ مؤمنین ہوں گے جو جنت کی طرف جائیں گے تو ان کو ان کے اعمال کا بدلہ مل جائے گا. اور وجوہ یومئذ علیہا غبرہ، کتنے ہی چہروں پر اس دن گرد و غبار ہوگا. ترہقھا قطرہ، ان پر سیاہی چھائی ہوگی. اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، یہی کافر فاجر لوگ ہوں گے. یعنی
دو گروہوں میں لوگ بڑھ جائیں گے. ایک مومنین ہوں گے کہ جو جنت کی طرف جائیں گے تو ان کی یہ حالت ہوگی کہ ان کے چہرے روشن ہوں گے اور وہ بڑے خوش ہوں گے. اور دوسرا گروہ، دوسری جماعت ان لوگوں کی ہوں گی جو جہنم کا فیصلہ ان کے بارے میں ہو چکا ہوگا، وہ جہنم کی طرف جائیں گے. وہ دنیا میں ایمان نہیں لائے تھے تو ان کی یہ حالت ہوگی کہ ان کے چہروں پر اس دن کی ہولناکی کی وجہ سے یا ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے یا وہ اپنے فیصلے سے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی نہیں ہوں گے کہ وہ جہنم میں جائیں گے، تو ان کے چہروں پر گرد و غبار ہوگا، سیاہی چھائی ہوگی. اور یہ کون لوگ ہوں گے؟ جو کافر اور بدکار ہوں گے. اب یہاں لغات دی گئی ہیں. پہلے لما یقضی ہے، یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل مضارع معلوم کا. باب ضرب سے اس کا معنی آتا ہے پورا کرنا، بجا لانا. یہ یقضی اصل میں یقضی تھا. لما حرف جازم ہے تو حرف جازم کے داخل ہونے کی وجہ سے آخر سے حرف علت یا گر گئی تو یہ یقضی ہو گیا، لما یقضی. آگے صببنا، یہ جمع متکلم فعل ماضی معلوم کا صیغہ ہے. باب نصر سے بمعنی انڈیلنا، اوپر سے نیچے بہانا. قضباً بمعنی کھیرا، ساگ، سبزی. باب ضرب سے کاٹنے کے معنی میں آتا ہے، اور سبزی کو یہاں قضباً جو کہا گیا ہے، یعنی قضباً بمعنی کاٹنا، تو سبزی کو اس لیے قضباً کہا گیا ہے کہ وہ بھی کاٹ کر پکائی جاتی ہے، کھائی جاتی ہے، اسی وجہ سے اس کو قضباً کہہ دیا. اباً خشک یا تر گھاس کو اور چارے کو کہا جاتا ہے، اور اس کی جمع اوبن آتی ہے. الصاخہ، یہ واحد مؤنث اس میں فاعل کا صیغہ ہے. یہ اصل میں صاخختن تھا، دو متحرک حرف ایک جنس کے وہ ایک ساتھ آئے ہیں تو پہلے کو ساکن کر کے دوسرے میں ادغام کر دیا تو یہ صاخہ ہو گیا. اور مطلب اس کا کیا ہے؟ سخت چیخ یا وہ آواز جو کانوں کو بہرا کر دے، پوڑ دے. اور قیامت مراد ہے اس سے، نفخہ ثانیہ یعنی جس سے قیامت قائم ہوگی وہ مراد ہے. اور باب نصر سے بمعنی ایسی آواز کہ جو کانوں کو بہرا کر دے، یعنی کانوں کو بہرا کر دینا، یہ باب نصر سے اس کا معنی ہے. مسفرہ، یہ اسم فاعل کے واحد مؤنث کا صیغہ ہے، باب فعال سے ہے، بمعنی روشن ہونا، چمکدار ہونا. ترحقو، یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، فعل مضارع معلوم ہے، اور باب سمع سے اس کا معنی ہے چھا جانا یا پھیل جانا، گھیر لینا. قطرہ بمعنی گرد و غبار، سیاہی یا بد رونق ہونا. چلے آج سورہ عبس مکمل ہو گئی ہے، کل سورہ تکویر انشاءاللہ پڑھیں گے. آپ یہاں تک اپنا سبق یاد کر لیں اور تفسیر بھی اپنے پاس کاپیوں میں لکھ لیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.